بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 264 اور 267 میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقات چاہے نفلی ہوں یا فرضی ہوں یا واجب ہوں، یعنی زکوٰۃ ہو، عشر ہو، صدقہ ہو یا خیرات ہو، کوئی بھی صدقہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کے لیے مفسرین حضرات نے 4 شرائط لکھی ہیں۔ اگر وہ 4 شرائط اس صدقے میں پائی جائیں گی تو وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہوگا، اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول منظور نہیں ہوگا۔ ان 4 شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صدقہ جس کو دیا جا رہا ہے تو اس کو کسی قسم کا احسان نہ جتلایا جائے، انہیں احسان نہ بتایا جائے کہ میں تو تمہیں صدقہ دیتا ہوں، تو میرے زکوٰۃ پر پلتا ہے، تو میرے صدقے پر پلنے والا ہے اور آج میرے سامنے بول رہا ہے۔ تو اسی طرح کسی کو بھی زکوٰۃ یا صدقہ یا عشر وغیرہ دے کر اس کے اوپر احسان نہ جتلایا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جب کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دے دیں، صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کسی کو صدقہ دے کر پھر اس کے بعد پھر اس کو تکلیف دینا شروع کر دیں کہ یہ تو میرے صدقے پر پلتا ہے، میری زکوٰۃ پر پلتا ہے، میرے عشر پر پلتا ہے، پھر اس کو ستانا شروع کر دیں، اس کو مجبور کرنا شروع کر دیں اور اس کو تکلیف دیں اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ تو یہ شرط بھی اگر پائی جائے گی تو وہ صدقہ قبول ہوگا، اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ یعنی 2 شرطیں ہو گئی، پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ دے کر کسی کو احسان نہ جتلایا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ صدقہ دے کر جس کو صدقہ دے رہے ہیں اس کو تکلیف نہ دیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو صدقہ وہ چیز دے دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور حلال مال میں سے ہو، یعنی آپ کی کمائی حلال ہے، کمائی چاہے وہ عشر ہو، زمین کا عشر ہو یا زکوٰۃ ہو مال کی۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی اے ایمان والو آپ اپنے حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے صدقہ دیا کرو، چاہے وہ زمین کی پیداوار ہو، چاہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ محنت مزدوری کے ساتھ کاروبار کے ساتھ جو آپ کماتے ہیں وہ چیز آپ اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کریں۔ قرآن مجید میں آتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ کہ ہاں تمہاری نیکی اس وقت قبول نہیں جب تک کہ آپ اچھی چیز جو پسندیدہ چیز ہو، جو آپ کو پسند ہو، وہ چیز اللہ کے نام پر خرچ نہ کریں۔ تو اس لیے جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ جو ہے صدقہ اور زکوٰۃ عشر وغیرہ قبول ہوگا، اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو صدقہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔